جس میں پہلے سے ٹائم طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے جو نکاح ہو رہا ہے 1 ہفتے کے لیے ہو رہا ہے، 1 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، 1 سال کے لیے ہو رہا ہے، یہ جہاں ٹائم پہلے سے مینشن کر دیا جائے گا نا، تو یہ نکاح متع کہلائے گا، اور یہ حقیقت میں زنا ہی ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے، اس بارے میں علماء کے 2 کانسیپٹ ہیں۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے، بالکل، اس میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتی۔ شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے۔ شیعہ حضرات، معتزلی، خوارج، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے۔ تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے۔ تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا۔ تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا۔ مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی، چاہے وہ نکاح متع ہو، چاہے نکاح مسیار ہو۔ اچھا، عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 سال کے لیے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں، اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں، اور پھر وہ عورت طلاق دے دے اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی۔ اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے، اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لیے کریں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متع ہے نا، وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں، عموماً نہیں جائز سمجھتے۔ اور پھر لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، اگر یہ نکاح متع کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی۔ پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ جی 1 مہینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، 1 مہینے کے لیے اس کے ساتھ کر لوں، دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا، خاندانی نظام کدھر چلا جائے گا؟ کہ جس کے اندر مہر دیا جاتا تھا، جس کے اندر باضابطہ نکاح کی کچھ شرائط پائی جاتی تھی، ایجاب اور قبول ہوتا تھا۔ آپ سے میں نکاح کرنے لگا ہوں 1 سال کے لیے، آپ کو قبول ہے جی، آپ کتنا مہر دیں گے؟ اتنا مہر۔ ایجاب قبول نکاح، اس کو نکاح متع کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس سے مراد 1 سال نہیں ہے، اس سے مراد 1 دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ نکاح رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں عرب کے اندر چلتی ہوئی جو رسومات کا خاتمہ کیا، ان میں سے اس رسم کا بھی خاتمہ کیا کہ ہر ایسا نکاح جس کے اندر طلاق کی نیت موجود ہو، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایسا نکاح جو اس بنیاد پہ کیا جائے کہ میں آپ کو اتنے عرصے کے بعد طلاق دے دوں گا، وہ نکاح متع ہی ہے، چاہے آپ اس کو جو مرضی نام لے دیں اور دے دیں، وہ نکاح حرام ہی ہے۔ طارق مسعود صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ متع زنا ہے، دوسری طرف یہی صحابہ متع کر رہے ہیں۔ تو جو جنسیات ہے وہ تو صحابہ کے ساتھ بھی تھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان خال المؤمنین ہے، امیر المؤمنین، خال المؤمنین، وہ متع کے قائل تھے۔ اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے متع کر لے، میں کہتا ہوں پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ زنا میں بھی وہی ہوتا ہے، متع میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ شیعہ لوگ جو نکاح متع کرتے ہیں، متع کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی اور 2 گھنٹے کی شادی، تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں بال برابر فرق نہیں ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ طارق مسعود صاحب کے الفاظ۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ
اسلام میں متع جیسی بغیرتی کی کوئی اجازت نہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو بندہ انٹرنیٹ پر متع کے دلائل آپ کو دے رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا متع مجھ سے کروا دیں۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے جو یہ گفتگو کہی ہے، اگر ہم اس کو علم کے اندر تولیں، جو علم کی کلچر کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں اگر ہم رکھیں، واللہ باللہ یہ جہالت سے بھرپور بات انہوں نے کہی ہیں۔ یہ ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو خود ان کے اوپر زد پڑے گی۔ اگر ایک نوجوان، ہمارا سنی نوجوان، وہ جب تحقیق کرنے بیٹھے گا یا اسکالر وہ کتابوں کو کھنگالے گا تو بالکل واضح طور پر اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے پوری سنیت گر پڑے گی، جس سے تو اس کے جو عقیدے ہیں، جو اس نوجوان کو آپ نے برسوں سے سکھائے ہیں، بتائے ہیں مدارس کے اندر، مساجد میں، کہ جناب ہم سنی ماشاءاللہ، ہمارا جو تسلسل وہ قائم ہے، رسول اللہ کی تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم نے دین لیا ہے، تو اس کا سوال تو انہی صحابہ کے اوپر پیدا ہوگا کہ بھئی یہ صحابہ، طارق مسعود صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ متع زنا ہے، دوسری طرف یہی صحابہ متع کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی صحابہ نے رسول اللہ سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ کیا ہم خسی ہو جائے، ہم کیا کریں، ہم جنگوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہمارا حشر ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو جو جنسیات ہے وہ تو صحابہ کے ساتھ بھی تھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اس میں تو صحابی اور عام صحابی کی تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ عام صحابی کو بھی جنسی خواہش ہے، عام لوگوں کو بھی جنسیات کی خواہش ہوتی ہے سیکس پورا کرنے کی، تو وہ صحابہ اپنی اس فطری اجازت لے رہے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے متع کر لو۔ بے شمار دلائل ہے، کسی نے اگر اس پر احادیث کی روح سے اس موضوع کو دیکھنا ہو تو میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے، آپ کو لیکن یہاں پر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح کی بازاری گفتگو کریں گے، علم کے کلچر سے ہٹ کے آپ گفتگو کریں گے، تو آپ کا نوجوان جو اہل سنت کا نوجوان ہے، جو مدارس میں پڑھتا ہے، جن کے لیے آپ لوگ صبح شام محنت کرتے ہیں، چندے لیتے ہیں، وہ نوجوان آپ سے بدظن ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ متع کر رہے ہیں، تابعین متع کر رہے ہیں، اقوال موجود ہیں۔ پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں وہاں پر؟ جناب اس صحابی کو یہ بات پہنچی نہیں ہے، اس صحابی تک یہ روایت نہیں پتا، اس صحابی نے، جیسے خود جابر بن عبداللہ کی روایت لیں، جابر بن عبداللہ متع کے قائل ہیں، دوسرے صحابہ متع کے قائل ہیں، دیگر معاویہ بن، میں ابھی آپ کو نام بتاؤں گا انشاءاللہ حوالے کے ساتھ، ان کے بارے میں یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ اس صحابی کو یہ روایت نہیں پہنچی تھی۔ اللہ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی کو پورا کا پورا دین ملے اور وہ پورا دین وہ پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جماعت کا جو عقیدہ آپ نے بنایا ہے کہ صحابیت کی جماعت، صحابہ کی جماعت، خود بعض صحابہ کو دین کا پورا علم نہیں ہے، آپ کے بقول، یہ آپ، کیونکہ ایک صحابی متع کے جواز کا قائل ہے، دوسرا صحابی متع کی حرمت کا قائل ہے، تو اب اس صورت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس یہی جواب بچتا ہے کہ جناب اس صحابی کو وہ روایت کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جو آپ پھر آگے عقیدہ آپ نے جو سنیت کا کھڑا کیا ہے نا، یہ آپ کے ہاں یہ عقیدہ یہ علمیت کی بنیاد کے اوپر درست نہیں بیٹھتا۔ تو بہرحال میں اس کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ جناب یہ صرف شیعہ کی کتابوں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی جو کتاب ہے، اصح صحیح ترین کتاب، اس میں متع کے بارے میں موجود ہے۔ اب کیا چیز موجود ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب صحابہ کرام متع کیا کرتے ہیں، مفتی صاحب تابعین متع کرتے ہیں، اور آپ کے پسندیدہ صحابہ وہ بھی متع کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں اس کے نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام اور تابعین متع کے قائل تھے۔ اب یہ بات کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی جانب سے کہی ہے، بلکہ ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ المتوفى 456 ہجری اپنی کتاب المحلہ جلد 9 صفحہ 129 میں لکھتے ہیں، قد ثبت على تحلیلها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت من السلف رضی اللہ عنہ۔ متع کی حلت کے اوپر رسول اللہ کی بات سلف کی ایک جماعت سے اس کی حلت ثابت ہے، سلف کی ایک جماعت سے۔ اب یہاں جو سلفی حضرات ہیں، وہاں بھی یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب سلف کی بات، ہم ابن حزم کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی امام مانتے ہیں، اکابر میں سے مانتے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابن حزم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت سلف کی رسول اللہ کے بعد وہ اس کی قائل نہیں ہے۔ منہم، ان میں سے کون کون ہے؟ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، صحابہ میں سے اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہا، یہ متع کی قائل تھی، حلت کی، حلال ہونے کی، یہ خاتون ہے۔ وجابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے۔ وابن مسعود وابن عباس ومعاویۃ بن ابی سفیان وعمر بن حریث وابو سعید الخدری وسلمہ ومعبد ابن امیہ بن خلف۔ یہ صحابہ کے میں نے نام لیے ہیں، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، اسماء بنت ابی بکر، ابن عباس، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن حریث، ابو سعید خدری، سلمہ، معبد، یہ دونوں سلمہ اور معبد یہ امیہ بن خلف کے بیٹے اور صحابہ میں سے آتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو
جو متا کے قائل ہیں. کہ جو متا والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں, حبر الامت تھے یا نہیں؟ جی ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا, اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا, اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متا کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متا حرام نہیں ہوا, نبی نے حرام نہیں کیا, صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, صحابی ستاروں کی طرح ہیں, کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متا کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے. تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے, یہ آپ اتنے بڑے عالم 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں, اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے. آپ مجمعوں میں کہتے ہیں, آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متا کی اولادیں ہیں. یہ یعنی آج تک کسی جاہل ذاکر نے بھی سنی ایسا ہے کہہ کر نہیں کہا ہوگا. آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیجئے. لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا, اور شیعت کو ہم بھی کر دیں گے, اور شیعہ ویسے. آپ پورے مسلک کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, توہین مذہب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل ذاکر بھی نہیں کہتا, بلکہ وہ اپنے خطاب میں کہتا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں, میرے سنی شیعہ بھائیوں. وہ سنی کو برا نہیں کہتا, لیکن یہاں پورے شیعہ کو برا کہا جاتا ہے, شیعت کو برا کہا جاتا ہے. شیعت کا ہم جنازہ نکال دیں گے, شیعت کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لہذا فرمائیے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ النساء میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. سورہ نساء میں آیہ نمبر ہے 24. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کو ان کے پیسے دیا کرو, کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. اوکے, یہ آیہ ہے قرآن مجید کی. اب ملاحظہ فرمائیے, کتاب مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثانی چاپ دار الفکر, ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت کرتے ہیں وہ صحابی ابو نضرہ سے, صفحہ نمبر 420, حدیث نمبر 3242, اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. 3242 حدیث صحیح علی شرط مسلم, یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. 3242 وافقہ الذہبی فی التلخیص, تلخیص مستدرک میں ذہبی نے بشرط مسلم کہا یہ حدیث صحیح ہے. سمعت ابا نضر یقول, ابا نضر اس طرح کہتے تھے, قرأت علی ابن عباس, میں نے ابن عباس کے پاس یہ آیت پڑھی ہے, فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. ہاں میں بھی بتا دیتا ہوں, اجل مسمى لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. اجل مسمى کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اجل مسمى کس کو بولتے ہیں؟ اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو. اجل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے, ایک مہلت ہے. اجل یعنی اجل کیا کس کو بولتے ہیں؟ اجل یعنی ایک مہلت. اجل ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا, سیٹ ٹائم, اس کی انتہا, ٹائم کی انتہا, ٹائم کی انتہا, اس کو بولتے ہیں اجل. مسمى, مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. تعین شدہ یعنی پہلے سے تعین شدہ ٹائم. اوکے, تو ابن عباس یہ بشرط بخاری سے, بشرط بخاری مسلم سے یہ حدیث کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فما استمتعتم به منهن, کسی عورت کے ساتھ اگر متعہ کرو الى اجل مسمى, تعین شدہ وقت تک, یعنی وہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی, مثلا اگلے سال تک جتنا وقت بھی وقت تعین کرتا. فقال ابو نضرہ فقلت ما نقرأها كذلك. ابو نضرہ نے کہا یہ لفظ اجل مسمى یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے, یہ قرآن میں ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, فقال ابن عباس واللہ لانزلها الله كذلك. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم, او بھائی آپ کی شور نہ کیا کرو نا مائیکروفون سے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے.
عبداللہ ابن عباس کا کیا موقف ہے؟ آیت کا تفسیر تو ہے یہی کہ اجل مسمہ تک، تعین شدہ وقت تک تم متعہ کرو تو عورتوں کو اس کے پیسے دیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے آیت اسی طرح نازل کیا تھا. اچھا آغا، ایک اہم ترین مسئلہ زیر بحث ہے نکاح متعہ کے حوالے سے، اور اس پر بڑی چہم گوئیاں بھی ہیں، اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور بڑی حیران کن بات اور افسوسناک بات ہے کہ اس کو زنا کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ اہل تشیع میں زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ مختصر اس کی اگر وضاحت فرما دیں کہ یہ نکاح متعہ ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ تشیع میں کہاں سے آ گیا؟ نکاح متعہ اسلام میں ہے. اچھا صحیح. تشیع اسلام پہ باقی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. باقی اسلام سے ان مسائل میں انحراف کر گئے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. نکاح متعہ باقی نکاح کی طرح نکاح ہے. صحیح. اس میں تمام شرائط پائے جاتے ہیں، اور تمام شرائط پائے جانے کی وجہ سے ایک مشروع نکاح ہے جس پر رسول خدا کے زمانے میں عمل ہوتا رہا ہے. اچھا متفق علیہ. صحیح. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی جاہل انکار کرتا ہے اس جاہل پہ خدا کی لعنت. جی. کوئی کذاب انکار کرتا ہے اس کذاب پہ خدا کی لعنت. وَإِلَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ کہ رسول کے زمانے میں متعہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. رسول نعوذ باللہ من ذالک زنا کو پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. ہم رسول کے دین پہ باقی ہیں. صحیح. اگر رسول کے دین پہ باقی ہونے پر یہ الزام لگتے ہیں تو سو بسم اللہ. کس کی طرف سے الزام لگیں گے؟ شیطان کی طرف سے. بالکل. یہ الزام ہم پہ نہیں آ رہا، رسول پہ آ رہا ہے، اصحاب رسول پہ آ رہا ہے. صحیح. تو یہ مسلم ہے، اور یہ ساری باتیں پھر فضول ہو جائیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، محمد مصطفیٰ کے خلاف. یہ جو گستاخ صحابہ کہتے ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں جو صحابہ کی طرف زنا کی نسبت دے رہے ہیں. بالکل. ٹھیک. اب رہ گیا کہ آیا متعہ میں نکاح متعہ نکاح ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اس میں عدت کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ باقی احکام ہیں سب جیسے نکاح ہے ویسا. ایک فرق ہے، ادھر مدت ہے ادھر مدت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں. رسول کے زمانے میں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے منع کر دیا. جی. سوال یہ ہے کہ حلال محمد کو کوئی شخص منع کر سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، اہل سنت موقف ہے کہ حاکم کو یہ حق حاصل ہے، شریعت میں ترمیم کر سکتا. ہاں، حاکم نہ فقط خلفاء میں سے کوئی بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، آج کل کے بھی. صحیح. اور آج کل کر رہے ہیں. صحیح. کر رہا نہیں کر رہا بن سلمان؟ جی. کر رہے. ٹھیک ہے. یہ زمام شرک اور حلال اور حرام والوں کو چھوڑے، خاموش ہے. کیوں؟ حاکم ہے، حاکم کر سکتے. حاکم نے کر دیا، آپ کے موقف کا ہم نے مان لیا. حاکم کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ چیز جو شریعت محمدی میں حلال ہے اس کو اس نے حرام کر دیا. تو اس کے بعد والے حاکم کو حق حاصل ہے اس کو دوبارہ حلال کر دے. سبحان اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. امیر المومنین نے اسے دوبارہ بحال کر دیا. در حقیقت بحال نہیں کیا، وہ اسی سنت رسول پر ہیں. جی بالکل. جو خلافت دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو سنت رسول اور سنت شیخین پر چلنا ہے. جی بالکل. منع کر دیا. نہیں چلوں. ہاں بالکل. صرف سنت رسول. اس میں تھا کیا سنت رسول اور سنت شیخین میں فرق؟ یہاں یہ جائز ہے، یہاں یہ ناجائز حرام ہے. حرام پہ نہیں چلوں گا، جائز پہ چلوں گا. آپ کا موقف لے لیا، حکمران کر سکتا ہے رسول کے حلال کو حرام کر سکتا ہے، تو دوسرا حکمران آ کے اس کو دوبارہ حلال بھی کر سکتا ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر خلیفہ ثانی اسے حرام نہ کرتا تو کوئی زنا نہ ہوتا. تو یہ حرام کرنے والے ان تمام زنا کا بوجھ اٹھائیں. اصل زنا تو منع پہ ہو رہا ہے. صحیح. آپ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ خدا نے جو راستہ دیا ہے، یہ راستہ ہے، یہ سہولت ہے، یہ آپ کو یہ واجب نہیں ہے، رخصت ہے، ایک رخصت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. نکاح واجب ہے، یا نکاح ہے دائم کر سکو یا نکاح متعہ کر سکو. نکاح واجب ہے اگر وہ بھی معصیت کا خطرہ ہے. اگر معصیت کا خطرہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے اس میں کوئی طلب ہی نہیں ہے، تو اس پہ واجب بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس وجوب پہ جو جس کو یہ سوٹ کرتا ہے یہ کرے، جس کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ کرے. نکاح متعہ میں بھی ولی کا اذن شرط ہے، عدت شرط ہے، مہر شرط ہے، ارث موجود ہے، سب وہی ہے. یہ کیسے زنا ہو گیا؟
اللہ نے اجازت دی ہے, رسول خدا نے اجازت بھی دی ہے, اس پر رسول خدا کے زمانے میں اصحاب عمل بھی کرتے رہے تھے. پھر اسی قسم کی باتیں نکالتے ہیں کہ یا رسول نے اگر یا علی مدد کہا تو اس وقت علی زندہ تھے, جی ایسا ہی ہے بالکل, اس وقت غزوہ تھا فلان تھا, تو کس نے کہا ہے؟ آج بھی سب کے اوپر متواجب ہے. ہاں کسی نے بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, جو اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ نکاح دائم نہیں کر سکتا جس مرضی کی وجہ سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور بہت سے ایسے ہیں خواتین جن کے لیے یہ میسر نہیں ہے, بہت سے ایسے بیوہ ہیں جن کے لیے میسر نہیں ہے, میسر ہے سو بسم اللہ. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک رخصت ہے, اور زنا سے بچنے کا ایک شرعی طریقہ ہے. جیسے آپ ابھی نکاح کو حرام کر دیں, زنا عام ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو نکاح کو ختم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یا تو آپ رہبانیت کے قائل ہو جائیں, عیسائیت کی طرح, اور کہیں ہے ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عیسائی ابھی چرچ میں ہو رہا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا, صحیح. وہ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, تو ادھر بھی وہی شروع ہوا ہے نا, موتا کو منع کر کے. بالکل صحیح. تو اچھا آغا, اس میں بھی نکاح دائمی جس طرح اعلانیہ ہوتا ہے, نکاح متا بھی اعلانیہ ہی ہوگا؟ نہیں, دائمی کس نے کہا اعلانیہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم محلے میں بتاتے ہیں نا نہیں, کہ کیا ضروری ہے؟ اچھا اس میں کیا شرط ہے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ بتائیے نا. نہیں, ہمارے یہاں نکاح کی صحت پہ تو فرق نہیں آتا, لیکن کہتے ہیں آداب میں سے ہے کہ آپ اعلانیہ بتائیں. نہیں, آداب کو چھوڑیں نا, ہم اصل جواز کی بات کر رہے ہیں. ہے نا, کوئی کہیں ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں, کوئی واجب ہے ڈنڈورا پیٹے. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے اس سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی الزام نہ لگا دے آپ پہ. نہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آپ الزام نہ لگائے, فلاں نہ ہو, اس کا اپنا طریقہ ہے. آپ رجسٹر کرا لیں نکاح, ٹھیک ہے, آپ اعلان نہ کریں. ٹھیک ہے, تو کیا فتنہ ختم ہو گیا؟ صحیح. یہ کسی اس میں نہیں ہے, شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نکاح کریں گے تو آپ اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے, مسجد میں اعلان کرائیں گے, پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں, ویلا نکاح نہیں کر سکتے, ایسا تو کچھ نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں بھی یہی ہے. اگر آپ نے بتا کرنا ہے بتائے کرنا ہے, سو بسم اللہ, نہیں بتائے کرنا ہے وہ سو بسم اللہ. صحیح. چلیے آخر میں آگا, آپ ہم جیسے طالب علم کو, اور جو مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اسلامی تعلیمات اور تحقیقات سے شغف بھی رکھتے ہیں, اسپیشلی نکاح متا کے حوالے سے جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے حرمت کا, میں خود اس پر کہتا ہوں کہ اہل تسنن کے پاس کوئی نص قطعی نہیں ہے نکاح متا کی حرمت پر. اس کے خلاف ہے. نص قطعی ہے اہل سنت کے پاس نکاح متا کے جواز پر. جی جی, لیکن وہ حرمت پہ دے رہے ہیں. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں نا وہ خلاف جا رہے ہیں نص کے. ان کے پاس نص قطعی ہے جواز پر, اور نص قطعی ہے حرمت پر اگر حاکم کو خلاف شریعت جانے کا حق دے دیں. نص ہے. صحیح صحیح. اس نص پہ تب عمل کر سکتے ہیں جب حاکم کو یہ اختیار دیں کہ وہ رسول اور اللہ کی شریعت کے خلاف جا سکتا ہے اپنی رائے پر. صحیح. تو ہم نے ابھی جو فقہ پہ بحث کی تھی اس میں یہی ہے. جی جی بالکل, یہی شروع ہوا ہے. اگر یہ آپ حق دیتے ہیں پھر بھی آپ کے حق میں نہیں جاتا ہے آج. صحیح. کیونکہ اس کے بعد حاکم نے اجازت دے دی. تو اس پر ایک سنی طالب علم پھر کیا کرے؟ اپنے اکابرین سے بغاوت تو وہ کر نہیں سکتا, اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر لے. یعنی کہ چونکہ دلیل تو نہیں ملتی نا. نہیں, یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنی ہے یا اکابرین سے بغاوت کرنی ہے, فیصلہ کر لیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا, اور یہ اکابرین سے بغاوت نہیں کرے گا تو پھر وہی کرے گا جو سب کر رہے ہیں. ہاں بالکل, وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا, لواط میں مبتلا ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. اکابرین کے بھی چلے. اچھا, اس میں مزید ایک آخری سوال کہ شیعہ حضرات کا یہ جائز تو ہے, لیکن یہ جس طرح نکاح دائمی اسٹیبلش ہے, نکاح متا اسٹیبلش نہیں ہے, تو یہ چونکہ شرم کی بات ہے اس لیے شیعوں کے ابھی یہ عام نہیں ہے. نہیں, کوئی شرم کی بات نہیں. اچھا, دیکھیے ایک آپشن ہے سب کے لیے. ہاں, ایک آپشن ہے اسرار کے لیے. مطلب وہ عمومی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کہ جی یہ سارے لوگ ایمرجنسی میں تو نہیں جاتے. صحیح صحیح بات ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایمرجنسی میں جائے. جی جی. آپ کہنے جی ایمرجنسی میں جانا بڑی شرم کی بات ہے. نہیں, میں سمجھ گیا. بھائی اضطرار ہوگا تو ایمرجنسی میں جائے گا. صحیح. جب اضطرار نہیں ہوگا تو ایمرجنسی میں نہیں جائے. صحیح صحیح. ہم کہتے ہیں ایمرجنسی میں جانا بڑے شرم کی بات ہے. دیکھتے ہو ہاسپٹل کتنا بڑا ہوتا ہے, 400 بیڈ باقی ہوتے ہیں اور ایمرجنسی میں 5 بیڈ ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے. صحیح صحیح.